الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. صدق الله العظيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، اور ہو اسی میں کمی تو ہر چیز نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے 100 اصول بنائے ہیں۔ There are 100 rules and regulations of حق سبحانہ و تعالی. ان 100 اصولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اصل دنیا میں بھیجی، نازل فرمائی، بقیہ 99 اصل اپنے پاس رکھی۔ تو اس ایک اصل کا نتیجہ یہ ہے کہ باپ بیٹے پر مہربان ہے، بھائی کو بہن سے محبت ہے، رشتہ داروں کو آپس میں مودت ہے، دوست کو دوست سے الفت ہے، خانوادے میں آپسی اتفاق ہے، اتحاد ہے۔ تو یہ صرف اور صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی
نازل کردہ 100 رحمتوں کے اصول میں سے ایک رحمت جو نازل کی گئی، ایک رحمت کی جو اصل نازل کی گئی، اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے مہربان ہیں، کتنی مہربانیاں ہیں ہم پر، لیکن ہم نا امید ہو جاتے ہیں بہت جلد۔ صرف زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کون ہے بڑا مہربان نہایت؟ اللہ۔ دوسری جگہ پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت تمام چیزوں سے بالا تر ہے، بہت وسیع ہے میری مہربانی۔ لیکن ہم بڑے ناشکر ہیں، شکر گزاری ہم میں نہیں، شکر بجا لانا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اچھے سے رکھ رہے ہیں، شکر گزاری۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے لوگوں کو، زیادہ طاعت، زیادہ عبادات کرنے والوں کو دیکھیں تو شکر گزاری آئے دنیا کے معاملے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھیں گے تو اور جذبہ پیدا ہوگا، اور طاعات کا اور عبادات کا جو ہے مادہ پیدا ہوگا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی، سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ہماری پکڑ بڑی سخت ہے، پوچھ گچھ ہونے والی ہے، سوال و جواب کے لیے تیار رہنا۔ لیکن ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا بھی فانی اور دنیا کی تمام چیزیں فانی ہے، ختم ہو جانے والی۔ قرآن کہتا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس بھیج، نیک کاموں میں خرچ، اللہ کے راستے میں خرچ، مسجد و مدرسے میں خرچ کی، علماء کے پیچھے خرچ کیا، جماعتوں کے پیچھے خرچ کیا، خانقاہوں میں خرچ کیا، مدارس میں خرچ کیا، باقی رہے، غریب کی مدد کر کے باقی رہے، ورنہ تو سب ختم ہو جانے والا ہے۔ دنیا کو ختم کرنا پڑے گا، اللہ کی مہربانیوں کو یقین سے اور دل سے ماننا پڑے گا، تب جا کر بات بنے گی۔ جہاں ہم احساس کمتری میں مبتلا ہوئے وہیں سے تو بات بگڑی، ہم نا امید ہوئے وہیں سے تو بات بگڑی، جبکہ قرآن کریم نے صاف اور واضح طور پر منع فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اس لیے کہ وہ بڑا مہربان ہے۔ جان دے رہے ہو، تمام طرف سے راستے بند ہو، کوئی کام کی شکل نہ ہو، اسی میں کام بنانے والی ذات کا نام تو اللہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کی مہربانی سے چل رہے اور انشاءاللہ چلیں گے، اور روز محشر اسی کی مہربانی اور اسی کی رحمت کے اصولوں سے ہم کامیاب ہوں۔
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، یہ دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اور آخرت کی زندگی، دار آخرت ہی اصل زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو بہرحال اب ہمیں کرنا کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھو کہ اللہ کتنے مہربان، کتنا رحم اور کرم اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی یہ اللہ کا کلام، قرآن کریم بھی اللہ کا کلام، اور حدیث قدسی بھی جو ہے یہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے، یہ فرق سمجھنا پڑے گا۔ کلام اللہ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، کلام اللہ ہی پڑھنا ہے نماز کے اندر، قرات میں۔ حدیث قدسی کی اگر تلاوت کی گئی نماز میں، نماز فاسد ہوتی ہے۔ کلام اللہ کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے، حدیث قدسی کا جو منکر ہے وہ کافر نہیں۔ کلام اللہ میں معنویت اور لفظیت، یعنی جو لفظ ہے لفظ بلفظ، حرف بحرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور معنی بھی اللہ تعالیٰ۔ حدیث قدسی ہے، بعض محدثین نے فرمایا کہ معنویت اللہ کی، جملے جو ہیں وہ رسول اللہ کی۔ یہ حدیث قدسی اور کلام اللہ کے مابین یہ کچھ فرق تھا جو آپ حضرات کے سامنے میں پیش ہوئے۔ دیگر بھی فرق ہیں جس کو محدثین نے بڑی طویل گفتگو فرمائی اور بیان کیا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اتنا کافی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نیکی کرنے کی نیت کرتا ہے، کیا کرتا ہے بندہ؟ نیکی کرنے کی نیت کرتا ہے، فرشتوں سے کہا جاتا ہے ایک نیکی لکھ دو، ایک نیکی۔ فرشتوں نے کہا، ہماری طرف فرشتے اعتراض نہیں کرتے، علم کے حصول کے لیے سوال کیا، اللہ ابھی تو نیکی کی کہاں ہے؟ تو کہا نیکی کا ارادہ کرنا یہ خود ایک نیکی لکھ دو، یہ اللہ کی مہربانی نہیں تو اور کیا، ابھی نیکی کی نہیں ہے ہم نے۔ حدیث قدسی ہے جس کو رسول اللہ بیان فرماتے، صرف ارادہ کیا، ایک نیکی لکھ دی۔ اب ایک نیکی جب کر لی، نیکی وجود میں آ گئی، اچھا کام، سچا کام، اللہ کو راضی کرنے کا کام کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے 10 نیکی لکھ دے، جس کو قرآن کریم نے نقل کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کی 10 نیکی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے اوپر ہے کہ وہ 10 کو اللہ تعالیٰ 700 تک لے جاتے ہیں۔ یہ مہربانی نہیں تو اور کیا ہے، ارادے پر ایک لکھ دی، کرنے پر 10 سے 700۔ اور حدیث قدسی میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ 700 سے 7000 تک اللہ کو جتنا منظور ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان اللہ عنده اجر عظیم، عظیم اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ وہ بڑا اجر کیا ہے، اس کی کیفیت اللہ جانتے ہیں۔
ایک نیکی کی 10 سے 700 لے گئے، 700 سے 7000 لے گئے، اللہ کو جہاں تک منظور ہوا، جتنا اخلاص، جتنی للہیت، جتنی لوجہ اللہ کام کی، اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے اجر عطا فرمائے۔ یہ مہربانی۔ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات کہ بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، مثال کے طور پر دھوم 2 دیکھنے جانا ہے آج رات میں 9 سے 12 سینما کے اندر، ارادہ کر لیا، پروگرام بن گیا دوستوں، فرشتے کہتے اللہ اس کا گناہ لکھ دے، مووی دیکھنے کی پلاننگ ہو گئی، یا کسی کے پیسے ادھار لے کر بچ مارنے کی نیت سے، ابھی بچ مارے نہیں، دبا لینے اور کھا جانے کی نیت سے ادھار لے، ابھی ارادہ ہوا ہے گناہ کا، ایک جذبہ پیدا ہوا ہے گناہ، شیطان ابھی مینٹین کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، اس کے دل و دماغ کو مزین کر رہا ہے، کنٹرول میں لا رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں گناہ لکھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، مہربانی نہیں تو اور کیا، نیکی کا ارادہ نیکی لکھ دی گئی، گناہ کا ارادہ اللہ نے سٹاپ کر دیا، بالکل نہیں لکھنا ہے گناہ بھی، گناہ کیا کہاں ہے کہ بھی گناہ لکھ دیں۔ اور پھر جب خدا نہ خواستہ گناہ وجود میں آ جاتا ہے تو فرشتے کہتے اللہ ٹھیک ہے، ایک گناہ کیا ہے، ایک لکھ دیا جائے گناہ، نیکی کے تو ارادے پر ایک نیکی اور کرنے پر 1 سے 10، 10 سے 700 اور پتہ نہیں کہاں تک لے جائے، ایک گناہ کیا اور ایک گناہ لکھا، جس کو قرآن کریم نے بھی نقل کیا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جو ایک برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی گناہ لکھتے ہیں، اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتے ہیں، ظالم نہیں ہیں، اور اس کے ازالے کے لیے بھی پھر توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ارے ایک آنسو والو ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ رجسٹروں سے گناہوں کے بوجھ، فنش کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، زمین دوست کر دیں گے ہماری گناہوں کی عمارت۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ 3 بات، نیکی کے ارادے پر ایک نیکی، کرنے پر 1 سے 10، 10 سے اللہ نے جتنا منظور کیا ہے اتنی، اور جو ہے گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں، یہ تیسری بات، اور خدا نخواستہ گناہ ہو گیا تو جتنا گناہ ہے اتنا لکھا جائے گا، یہ چوتھی بات۔ اور 5ویں بات تو اتنی زبردست کہ اگر دل کی آنکھوں سے اور دل کے کانوں سے سنے تو گناہ کرنا ہم چھوڑ دیں۔ گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ گناہ نہیں لکھنا ہے، لیکن بفضلہ تعالیٰ اس گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا، پکچر دیکھنے جانے کے پروگرام کو ختم کر دیا، نہیں جانا بھائی، ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ کسی کے 2000 ادھار لے کر بچ مارنے کا، کھا جانے کا ارادہ تھا، لیکن بفضلہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نیک توفیق سے وہ قرض ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی لکھی جائے، فرشتے کہتے ہیں یہ تو گناہ کرنے والا تھا اور نہیں کر رہا، اب اس میں اللہ کیوں ہم نیکی لکھی؟ جاننا ہے فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فیصلے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ کا ارادہ کر لیا، اس کے بعد اس کو ترک کیا، تو گناہ کے ارادے کو ترک کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اس بنا پر یہاں پر بھی نیکی لکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ گناہ کا ارادہ ترک کرنے پر نیکی، نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی،
نیکی کرنے پر نیکی، اور نیکی کرنے پر کئی 100,000 گنا زیادہ نیکی، اور گناہ کرنے پر ایک گناہ، اور اس کے باوجود بھی اگر توبہ کر لی تو گناہوں کے تمام رجسٹروں کو صاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے بندو۔ ہمیں اندازہ کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے رحم و کرم ہے ہمارے اوپر۔ یہ آج جو ہم جی رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی جو کوششیں، ناکام پروگرامنگز اور پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، کیسے ہم محفوظ بیٹھے بنداس؟ مقرر تقریر کر رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکروں کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کا رحم نہیں، مہربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی اللہ کے کنٹرول میں تمام چیزیں ہیں اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے کنٹرول سے باہر یہ جو آج کل کے حکمران جانا چاہے وہ نہیں جا سکتے، اور یہ جس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاجدار مدینہ کے دین کو۔ سنو شاعر کیا کہ فرمایا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا، اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور کفر آتا ہے نا تو بہت پاور میں آتا ہے، لیکن وہ کھوکھلا ہوتا ہے اندر سے، صرف اس کا ہوا ہوتا ہے، بھپکا ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، خود زیر ہوتی جائے گی یہ موزور آندھیاں۔ موزور آندھیوں سے مراد کفر ہیں، یہ باطل طاقت ہے، یہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائے۔ اور ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا۔ کیسا گھنا درخت ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ ایسے گھنے درخت کو کیا یہ لوگ کاٹنا چاہیں گے؟ کاٹ کے رکھ دیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ یا قرآن کو مٹانا چاہیں گے تو مٹا دیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ جس کو خدا بچانا چاہے اس کا کون کیا بگاڑ سکتا؟ اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے۔ یہ اندھیرے ہیں نا، جتنی باطل طاقت ہے، ان کو یہی کھلتا ہے کہ ہم اتنا ہوباڑا کر دیتے ہیں، اتنا ہوا بنا دیتے ہیں، اتنی پلاننگز کر لیتے ہیں، اتنے اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، اتنے حکمران ہمارے، اس کے باوجود اتنی تیز آندھیوں میں یہ اسلام کا دیا کیسے جل رہا ہے؟ یہی تو ان کو کھل رہا ہے۔ ایک آخری مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں کہ دیکھو یہ تمام چیزیں جو کہی گئی کہ اللہ کتنے مہربان ہیں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، اور دنیا والے اگر مٹانا بھی چاہے تو اس کی مہربانیوں کو کان سے سننا اور زبان سے کہنا نہیں، اس پر یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں جو فرمائے وہ بات آپ کے سامنے رکھی گی، لیکن ان تمام تر چیزوں کے بعد ہمارا کام کیا ہے؟ ہم دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، صحیح ڈھنگ سے کرنے کی فکر کریں۔ اور یہ سیکھا کہاں جائے گا؟ شارٹ اور سویٹ اس کا جواب ہے، اہل اللہ کی جوتیوں میں اگر گریں گے تو دین سیکھنے ملے گا، علماء کی مجالس میں جاؤ گے تو دین پر عمل کرنے کا سلیقہ آئے گا، پوچھ پوچھ کر ایک کام کرو گے تو ہمارا دین دین کہلانے کے لائق رہے گا، ہم سچے اور صحیح معنوں میں مومن کہلانے کے لائق رہیں گے۔ جس کو شاعر نے کہا
کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، جن کی محفلوں میں جانا ہے، جن کا حال چال پوچھنا ہے، ہم اس سے الٹا کرتے ہیں۔ امام صاحب 13 منٹ ہو گئی 4 رکعت میں، دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ اچھی بات۔ مولانا میرے بچے کو تم نے 2 لکڑی ماری کیسے؟ تم جانتے نہیں ہو میرے کو؟ وہی گا بھائی تو تیرے گھر کا، تم مولانا کو کہتا ہے تم میرے کو جانتے نہیں، تو جانتا نہیں کہ مولانا کے سر پر اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کو نہیں جانتا ہے، بے وقوف اس لیے ایسی بات کرتا ہے، میرے کو جانتے نہیں۔ جب قدرت کی پکڑ آئے گی نا تو ساری جان پہچانی یہ فیل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ چھوٹی سی مثال تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ علماء کا ادب کریں، احترام کریں، دین کو سیکھیں، ان سے سمجھیں، انہیں محبت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ اللہ کی مہربانی کو زبان سے تو کہنا ہے لیکن دل سے تسلیم کرنا ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔